لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. عزیزان گرامی، اس مبارک اجتماع کی آخری نشست ہے اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی اچھا وقت گزار کر کہ اس کو دوبارہ اس کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. جس نے رمضان گزارا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. جس نے کوئی اور اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں، اچھی فضا میں کوئی وقت گزارا ہو، انسان کو بعض اوقات اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی زندگی میں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت ہی منتخب اور ممتاز مجمع یہاں تشریف فرما ہے. علماء اور مشائخ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اس مجمع میں ایک بہت بڑا حصہ علماء پر مشتمل ہے. ذاکرین، شاکرین، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے وہ لوگ موجود ہیں جو عام طور پر راتوں کو نہیں اٹھتے. اس وقت کم سے کم جتنا مجمع سامنے بیٹھا ہے یہ سارا لوگ ہے جو گزشتہ 1، 2، 3 یا 4 راتوں سے جب سے وہ یہاں پر بدل رات کو اٹھ رہا ہے. تو تہجد گزاروں کی، ذکر کرنے والوں کی، دین کے لیے قربانیاں اور محنت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد جب کہیں جمع ہو جائے اور خاص طور پر جب یہ سب لوگ اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر رہے ہیں اور اللہ کو پکارا ہے تو وہ اللہ جو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، وہ اتنے بڑے مجمع کے معاملے کے اوپر کیا چاہتا ہے. یہ وہ گھڑیاں تو آخری انشاءاللہ قریب آ رہی ہیں. یہاں پر حضرات سامنے تشریف فرما ہے. ایک سے بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس اجتماع کے باضابطہ آغاز جو جمعرات کے دن عصر کے بعد ہوا اس سے بہت پہلے سے یہاں پر آئے اور وہ مجمع ہے جس نے آ کر یہ سارا میدان لگایا اور سجایا، یہ محنت کی. پھر اسی طرح اس سال الحمدللہ ساتھیوں نے بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاص طور پر ہم نے محسوس کیا کہ جمعرات کی صبح سے مجمع کی بہت بڑی تعداد آ چکی ہے. اجتماع سے پہلے جیسا کہ حضرت کی خواہش ہوتی ہے کہ ساتھی اجتماع کو اہمیت دیں اور اجتماع سے پہلے تشریف لائیں. الحمدللہ اجتماع سے پہلے ایک بہت بڑی تعداد تھی. پھر وہ لوگ جو اجتماع کے موقع پر آئے وہ بھی بڑی تعداد ہے اور کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو
ہمارے ساتھی اور دوست جو دعا کے خیال سے آتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی کچھ گزارش عرض کرنی ہے کہ اس مجمع کی دعا اور قبولیت کے امکانات بے شک اپنی جگہ پر اپنے اس مجمع کے اربع حالات کی وجہ سے انتہائی امیدیں ہیں، مگر یہاں جو کام اور جو محنت ہو رہی ہے اس کو اگر ہم نہ سمجھیں اور اس کو صرف دعا کا ایک موقع سمجھ لیں تو یہ پوری بات نہ سمجھنے والی بات ہوگی، اور یہ اس کام کی اور اس محنت کی قدردانی نہیں ہے۔ یہاں سے جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، جس طرح مجمع کو بلایا جا رہا ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اصل تو اجتماع کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں سے سمجھ کر جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آپ چونکہ بہت سا نیا مجمع ہے، اس میں پھر سے عرض کروں، یہ بہت بڑی محنت ہے اس پورے مجمع کو اکٹھا کرنے کی۔ اس کی دعوتی محنت کے لیے ان کے طول و عرض میں اسفار ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں علاقائی، اس میں اس کی بات چلائی جاتی ہے اور دعوت دی جاتی ہے۔ گویا کہ جس طرح پورے ملک سے لوگ بلائے جاتے ہیں، مہمانوں کی طرح تشریف لاتے ہیں، پھر یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدمت والے ساتھیوں کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے، وہ اللہ کی مدد اور نصرت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بیابان میں اتنے مجمع کو ٹھہرانا، اور چند گھنٹوں کے لیے نہیں، 4 دنوں کے لیے، اور اس سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ لوگوں سے وہ پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر ممکن ہے۔ عادتاً انسان کو جن حضرات کو تھوڑا مجمع سنبھالنے کی کا پتہ ہو کہ 15 20 25 50 100 لوگوں کی سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ جان سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نظام ہوتا ہے جس میں 8-9 ہزار لوگ صرف خدمت کرتے ہیں جو سنبھال رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی محنت لگتی ہے اس ساری محنت کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، آپ ایک بات کو سمجھ کر اور یہاں اس کے لیے اپنے لیے قبولیت اور دعا، اپنی قبولیت کی اور اپنے کام کی قبولیت کی دعا مانگ کر ایک عزم اور ہمت کے ساتھ واپس اپنے اپنے علاقوں میں جائیں، اور جاتے ہی اس کام میں لگ جائیں اور جٹ جائیں جو بات یہاں پر 4 دن تک آپ کو سمجھائی جاتی رہی، گوش گزار کی جاتی رہی اور علماء کے سامنے پیش کی جاتی رہی، اس بات کو آپ یہاں سے سمجھ کر واپس اسی مقصد کے لیے یہ پورا کا پورا سمجھیں کہ یہ نظام قائم کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں وہ بات پورے طور پر ہم اس کو سمجھے نا، یا مقصد نہ سمجھے اس اجتماع کا اور اس محنت کا، جسے میں نے کہا کہ یہ ناقدری ہے پورے کے پورے کام۔ عزیزان کرام، حضرات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں انسان بنانے کے لیے تشریف لایا۔ نبیوں کا سب سے بڑا کام یہ اللہ جل شانہ نے اس کو پوری انسانیت کے اوپر اپنا احسان اور اللہ جل شانہ نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی قرار دی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ جل شانہ نے اپنا بڑا احسان انسانوں کو، اس پوری انسانیت کے اوپر اللہ پاک نے جتلایا ہے۔ اللہ جل شانہ اس میں انبیاء کو بھیجتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا کر انسانوں کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں، عبد بناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عبدیت کی محنت کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام، خود کو عبدیت کا سب سے کامل شاہکار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جہاں اپنے انبیاء علیہ السلام کی اونچی شان بیان فرماتے ہیں، وہ خصوصی بات کا بیان فرماتے ہیں، ان کا اپنا عبد قرار دیتے ہیں۔ تو عبدیت کا سب سے بڑا مظہر اس کائنات کے حضرات انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہ دیگر انسانوں کو عبد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں تو وہ اس مقصد کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں جس کے لیے اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ دنیا میں اللہ پاک کی نیابت کا فریضہ ہے۔ عدل و قسط کا نظام ہے جو دنیا میں قائم کرنا اور اللہ جل شانہ کی نیابت کے فریضے کو انجام دینا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان پہلے اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں عبد نہ بن جائے۔ یہ عباد اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں جو بنے ہوئے بندے ہیں، جنہوں نے عبودیت کا سبق پڑھ لیا ہے اور جنہوں نے عبودیت کے کام کو سمجھ لیا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہے، یہ
فضیلت اور یہ اعزاز اللہ جل شانہ انہی کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ایک ترتیب ہے جو کہ ہر قرآن و سنت کا علم رکھنے والے شخص کے سامنے ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس کے لیے کیا ترتیب اختیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں وہ انسانوں کے اوپر انفرادی محنت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی پوری زندگی ایک ایک صحابی پر محنت کرتے ہوئے گزری اور انسانوں کی صلاحیتوں کو اللہ جل شانہ نے ان کے اندر پوشیدہ رکھی اور ہر انسان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا انسان سے مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے انسان میں اس کی استعداد رکھتے ہیں۔ کسی ایسی چیز کا اللہ جل شانہ انسان سے مطالبہ نہیں فرماتے جس کی انسان میں استعداد نہیں۔ پہلے استعداد دی جاتی ہے، اس کے بعد اللہ جل شانہ مطالبہ فرماتے ہیں کہ اب تم یہ کرو کیونکہ تم یہ کر سکتے ہو اور تمہیں اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس صلاحیت اور استعداد کو حضرات انبیاء کی تربیت کے ذریعے سے نکھار دیتے ہیں، اس کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں، لوگوں کو اتنا بلند و بالا کر دیتے ہیں کہ انبیاء کی تربیت یافتہ جماعت کی کامیابی کی اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ان کی اس تربیت کی کامیابی پر اللہ جل شانہ کی جانب سے ان کو رضامندی کی سرحدیں عطا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ کو وہ محنت قبول ہو گئی اور جس طریقے کے لوگ بنے یہی وہ لوگ تھے جو اللہ جل شانہ کو مطلوب اور اللہ تعالیٰ نے باقی پوری انسانیت سے کہا ہے کہ انہی کی طرح بن جاؤ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح بن جاؤ۔ یہ نمونہ اور معیار تمہارے سامنے ہے۔ لا محالہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انسانوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان کا آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے رابطہ ہے، فرشتے ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے براہ راست آتے ہیں، لیکن جو انبیاء کی تربیت یافتہ جماعت ہے وہ تو انبیاء نہیں، وہ صحابہ ہیں، وہ حضور کے لوگ ہیں جن پر آپ نے محنت کی، لیکن اس کے نتیجے میں ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے، کتنے اونچے اعلیٰ ترین لوگ پیدا ہوئے، 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک ان کی مثالیں اور ان کا نمونہ جو ہے وہ ان کے سامنے رہے۔ تو اس میں پہلی چیز مفرد کے اوپر محنت ہے۔ انسانوں کو ایک ایسا ماحول درکار ہوتا ہے، انسانوں کو ایک ایسی فضا چاہیے ہوتی ہے جس میں عقائد سے لے کر معاشرت تک جو پورا دین ہے اس میں جو مطلوب معیار ہے، جس جہاں تک اس میں جانا ہے وہاں تک اس کے نتیجے میں پہنچ سکے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک گہرا لازوال اور پختہ تعلق چاہیے، اس کی عبادات کے اندر روح اور اس کو جان چاہیے، اس کے معاملات کے اندر ایک صفائی چاہیے، اس کی معاشرت کے اندر ایک حسن چاہیے۔ یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ۔ یہ محنت اگر انسانوں پر نہیں ہوئی تو ظاہری چیزوں کے ذریعے سے نہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور نہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ جیسے ان تمام چیزوں کی ایک حقیقت ہے ایسے ہی ان تمام چیزوں کی ایک صورت بھی ہے، اور انسان اس میں مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہوتی صورت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہوتا ہے کہ میرے پاس حقیقت ہے۔ مدد اللہ جل شانہ ہوگی، وعدے اللہ تعالیٰ کے وہ صورت کے ساتھ نہیں ہے، وہ حقیقت کے ساتھ۔ اگر دنیا میں کہیں پر بھی آپ کو مسلمانوں کی کوئی چیز پٹتی بھی نظر آئے، ناکام ہوتی بھی نظر آئے، خدا نخواستہ رسوا ہوتی بھی نظر آئے، تو وہ یقیناً صورت اسلام ہوگی، حقیقت اسلام نہیں ہو سکتی۔ حقیقت اسلام پر آزمائشیں آ سکتی ہیں، حقیقت اسلام کے اوپر مشکلات اور قربانیاں آ سکتی ہیں، لیکن بالآخر حقیقت اپنے آپ کو منوا جاتی ہے۔ بالآخر اللہ جل شانہ حقیقت کو اٹھا کر دکھاتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ حقیقت کو منوا کر کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات